شیعہ ایک فرقے کا نام نہیں بلکہ تشیع ایک نیٹ ورک کا نام ہے، اور یہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا آپ کو اس چیز کا احساس بھی ہوگا۔ بالاخص 12 دن کی جنگ میں بہت کچھ دشمن کے سامنے، دنیا کے سامنے آیا ہوا کہ مسلمان تو بہت ہیں دنیا میں۔ آج آپ یہ کہیں کہ نمازیوں کی کمی ہے، کمی نہیں، حاجیوں کی کمی ہے، کمی نہیں، عمرے کرنے والوں کی کمی ہے، روزے رکھنے والوں کی کمی ہے، عابدوں کی کمی ہے، نہیں میرے عزیز۔ سوال یہ ہے کہ آج جنگ فکر ہے۔ کہ آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ جنگ اسرائیل کی یا ایران کی جنگ تھی، نہیں، یہ جنگ افکار ہے، دو ملکوں کی جنگ نہیں، یہ 2 افکار کی جنگ ہے۔ اب ایک فکر باطل پہ اگر 10 ملک مسلمان کے جمع ہو جائیں، 20 ملک ویسٹرن کنٹریز کے جمع ہو جائیں، وہ فکر پہ جمع ہوئے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ ایک ملک بناتے ہیں پاکستان، اب سوال ہے کہ پاکستان میں فکر کون سی چلے گی؟ آپ نے پلاٹ لیا کہ یا مسلمان رہیں گے، دوسرا پلاٹ لیا یا ہندو رہیں گے، لیکن سوال ہے کہ جس پلاٹ پہ مسلمان رہیں گے ان کی فکر بھی مسلم والی ہوگی کہ نہیں؟ اس پلاٹ پہ اگر ہندو رہیں گے تو فکر ہندو والی ہوگی کہ نہیں؟ ایک فلم مسلمان بناتا ہے، ایک فلم ہندو بناتا ہے، تو مسلمان جب فلم بنائے گا تو اس میں فکر مسلم ہوگی کہ نہیں؟ فکر مسلم کیا ہے؟ قائد اعظم نے کہا کہ ہمارا کلچر الگ ہے۔ کلچر کہاں سے نکلتا ہے؟ فکر کہاں سے نکلتی ہے؟ آپ جس عقیدے کو مانتے ہو، جس مذہب کو مانتے ہو، وہ چیز آپ کے وجود کے اندر، آپ کے کلچر کے اندر جڑی ہوتی ہے۔ مسلمان ہے تو حجاب کرے گا، مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا، مسلمان ہے تو قربانی کرے گا۔ اب قربانی میں جو جانور اسلام نے اجازت دی سب کی کرے گا، بھینس بھی کاٹے گا، گائے بھی کاٹے گا۔ مد مقابل ایک اور فکر ہے جسے ہندو بولا جاتا ہے۔ اب وہ گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں اور آپ اس کی ماتا کے گلا کاٹ رہے ہیں، تو بھائی یہ سماج میں 2 لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہی کنفلکٹ پاکستان میں ہے، یہ جناب شیعہ ہے، یہ جناب سنی ہے، سامنے کسی گھر کا ہے، مثلاً وہ وہابی ہے، آپ امام حسین کے ماننے والے، امیر المومنین کے ماننے والے، جناب سیدہ کے ماننے والے، اور مکتب کی بنیاد تولا تبرہ، تولا مطلب اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کے فضائل، تبرہ کا مطلب اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری۔ لیکن سامنے والا جس گھر میں رہتا ہے وہ دشمنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ اس کی گائے کا گلا کاٹا جائے تو ماتا کا گلا کٹے گا تو ہندو تو لڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس کے بزرگ کو بلا بلا کہو گے تو وہ کیا ہوگا؟ لڑے گا۔ تبھی سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی کہ جناب یہ نیو رضویہ ہے، یہ اولڈ رضویہ ہے، یہ عباس ٹاؤن ہے، یہ گلستان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تاکہ اپنی سوسائٹی میں ہوگا، جو بولے گا اگلے کو برا بھی نہیں لگے گا۔ لیکن یہاں پہ امام بارگاہ بنائیے کسی وہابی محلے کے اندر، تو وہاں پہ ڈیلی جھگڑا ہوگا، ڈیلی لڑائی ہوگی، اگر وہ گفتگو ہو جو ان کو تکلیف دے۔ اب ہندو کے سامنے بکری کاٹو تو مسئلہ نہیں، لیکن گائے کاٹو گے تو مسئلہ ہوگا۔ تو اگر رہبر نے کہا کہ کاٹنا تو تم نے ویسے ہی ہے، جانور بدل دو، گفتگو تو کرو لیکن طرز گفتگو بدل دو تاکہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ یہ نہیں کہ نسلوں کو نہ بتاؤ کہ دشمن اہل بیت کون ہے، لیکن جو تمہاری گفتگو کا طریقہ ہو وہ بدلنا چاہیے۔ کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بلا نہ کرو، کیونکہ وہ اس کا عقیدہ ہے، وہ اس کے کانشیس میں وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ نیٹ ورک آف اہل بیت کا مطلب کہ تم نے ایک سماج بنانا، ایک سوسائٹی بنانی ہے، اس سماج کے اندر افراد رہتے ہیں، ان کی سوچیں رہتی ہیں۔ تو آج جو جنگ ہے وہ جنگ افکار ہے۔ اب میں نے ایک سوسائٹی بنائی، بھائی یہاں پہ مثلاً مسلمان رہیں گے، دوسری سوسائٹی میں ہندو رہیں گے،
مسلمان اگر اپنی سوسائٹی میں رہے گا تو اس کی افکار اور فکر کیا ہوگی؟ فکر مسلم ہوگی، وہ فکر ہندو ہوگی۔ اب ہندو کلچر میں ڈانس از دا پارٹ آف ورشپ، ڈانس ان کی عبادت کا حصہ ہے۔ جس طرح صوفیہ ناچتے ہیں تو وہ ایک ان کا طریق ہے، ڈھول لگانا، رقص کرنا، اللہ اللہ کرنا، وہ ان کی عبادت کا حصہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے کلچر میں ڈانس ہے، موسیقی، میوزک، یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ پھر آپ صوفیوں کے آئیں، وہاں بھی میوزک، وہ اللہ کے گیت گاتے ہیں اور وہ میوزک پہ گاتے ہیں، ان کے یہاں بھی رقص پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے آئیں وہ بھی چیز پائی جاتی ہے۔ کبھی آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے، اس میں ڈانس وانس نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ مثلا جو کرسچن ہیں وہ ڈانس کو برا مانتے ہیں، وہ بھی کلبز میں جاتے ہیں، ناچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی فلم میں نظر نہیں آتا، کیونکہ بیک گراؤنڈ کرسچینٹی کا بیک گراؤنڈ ہے۔ کرسچینٹی میں، مسیحیت میں ڈانس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے آج بے دین ہو گئے تو ہر کام کر رہے ہیں، لیکن ہندو مکتب میں، ہندو مذہب میں، کیونکہ ڈانس ان کے کلچر کا حصہ ہے، لہٰذا ان کے ہر مووی میں آپ کو ڈانس نظر آتا ہے۔ مطلب آپ یہ تصور کر ہی نہیں سکتے کہ انڈیا کی مووی اور گانا نہ ہو، لیکن ہالی ووڈ کی کئی فلمیں آپ اٹھا لیں گے، اس میں گانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے کلچر کا حصہ ہے۔ اب یہ بے وقوف مسلمان جس نے مثلا ملک بنایا پاکستان کے نام سے، کہ بھائی تم نے بنایا کیوں؟ تاکہ مسلم کلچر ہو۔ اب مسلم بنے اور فلم بناؤ، کاپی کس کو کر رہا ہے؟ اس انڈیا کو کاپی کر رہا ہے۔ بھائی جب تم نے کاپی ہی کرنی تھی تو تم پھر یہاں کیوں آئے؟ اس سے اچھا تھا کہ تم وہیں باقی رہتے۔ مسلم سوسائٹی کا مطلب ہے کہ مسلم کلچر، مسلم سوسائٹی کا مطلب ہے مسلمانوں کے اقدار، مسلم سوسائٹی کا مطلب اگر اسلام میں حیا ہے تو تمہارے ڈرامے میں، تمہاری اسٹوری میں حیا ہونا چاہیے۔ اسلام میں اگر غیرت ہے تو تمہاری اسٹوری میں، تمہارے ڈرامے میں غیرت ہونی چاہیے۔ وہی غیرت جو آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے، وہی حیا جو آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ اب یہ تعلیمات مکتب سے نکلتی ہیں۔ اب سوسائٹیز آپ لاکھ بناؤ، لیکن فکر اگر ان کے ساتھ مل گئی تو ان کو مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ آپ 10 مسلمانوں کے ملک بناؤ، کہ تم 20 بنا دو، تم 40 بنا دو، لیکن ہم تجھے فکر اسلام پہ چلنے نہیں دیں گے۔ فکر جو ہوگی وہ فکر باطل ہوگی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ طاغوت کی فکر پہ رکھتے ہیں۔ آج جنگ افکار ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ 2 ملک لڑ رہے ہیں، یہ دیکھو 2 افکار لڑ رہی ہیں، 2 فکر لڑ رہی ہیں۔ ایک حامل فکر علوی اور فکر حسینی ہے، دوسرا حامل فکر صہیونی ہے۔ اب اس فکر کا مقابلہ آج کے زمانے میں کون کر رہا ہے؟ تو حسین ابن علی کا ماننے والا ہے، جو علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے، وہ چاہے یمن کا شیعہ ہو یا چاہے ایران و عراق کا شیعہ ہو۔ اب اس شیعہ کے اندر فکر کہاں سے آئی؟ فرش عزاء ابا عبداللہ الحسین سے آئی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔